الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، سورہ بقرہ کے رکوع 11 آیت نمبر 97 اور 98 دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ترجمہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمہ فرمایا ہے تو تبرکاً ہم اسے سن لیں، کیونکہ بزرگوں کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اپنے آپ میں بہت مبارک ہوتے ہیں. ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمان کو. جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا تو وہ اللہ دشمن تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کافروں کا دشمن اللہ ہے. ترجمہ سن کر ابھی پوری بات آپ کے دماغ میں نہیں آئی ہوگی کہ کیا مطلب، جبریل سے کون دشمنی کرتا ہے؟ کوئی جبریل سے کسی کو کوئی دشمنی کا سوال ہی نہیں. وہ فرشتے ہیں، نہ زمین پر ان کا کوئی مکان ہے اور نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کسی قسم کا ان سے لین دین ہے، تو پھر جبریل سے دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مگر ایک قوم نے جبریل سے بھی دشمنی کی. تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ جبریل سے دشمنی ان لوگوں کو کیوں تھی. تو اس کو جاننے کے لیے پہلے اس آیت مبارکہ کی جو شان نزول ہے، یعنی یہ آیت کریمہ کس موقع پر اتری اور کیوں اتری، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو یہودیوں کی ایک جماعت آپ کی بارگاہ میں پہنچی اور اس جماعت کا لیڈر عبداللہ بن سوریہ تھا. عبداللہ بن سوریہ ترجمان بن کے گیا اور کئی یہودی اس کے ساتھ میں پہنچے. ان کی نیت خراب تھی، یہ حضور کا معاذ اللہ امتحان لینے پہنچے تھے اور یہ آزمانا چاہتے تھے کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں. چونکہ توریت میں الحمدللہ، انجیل میں، زبور میں یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں یا جتنے بھی صحیفے آئے ہیں سب میں حضور کی نعت موجود ہے.
سب میں حضور کی تعریف موجود ہے۔ تو توریت میں ان یہودیوں نے حضور کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، تو آئے امتحان لینے اور کہتے ہیں کہ اے نبی، اے پیغمبر، آپ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں۔ اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں گے تو ہم سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا پوچھنا ہے؟ تو اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کی نیند کیسے ہوتی ہے؟ ہم لوگ سوتے ہیں تو بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا، بغل میں کیا ہوا، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی ہم لوگوں کا دل بھی سو جاتا ہے۔ آنکھ تو سوتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ بتائیں آپ کا سونا کس طرح ہوتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری یہ دونوں آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں مگر دل بالکل ہی ویسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہر وقت ہوتا ہے ایسے سونے کی بھی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی بات کو اجمل سلطان پوری نے بھی اپنے شعر میں بہت پہلے کہا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، یعنی دیکھنے میں تو وہ سوئے ہیں لیکن دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے حضور کی خصوصیت نہیں، یہ سارے نبیوں کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اگر سو بھی جائیں تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو لوگ برابری کی باتیں کرتے ہیں انہیں تو اس قسم کی حدیثوں سے اور روایتوں سے سبق لینا چاہیے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی قطب سردار سلطان سو جائے تو اس کا وضو چلا جاتا ہے، اور حضور چاہے جتنی گہری نیند سو جائیں مگر حضور کا وضو باقی رہتا ہے۔ بخاری شریف میں کئی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ حضور سوئے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آئی اور پھر حضور جگے اور بغیر وضو بنائے آپ نے نماز پڑھایا، کیونکہ آپ کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا میرا سونا یہی ہے۔ اس کی تصدیق ایک حدیث سے اور ہوتی ہے، جب معراج کے دن حضور کے قلب مبارک کو نکالا تھا فرشتوں نے، آپ نے سنا ہوگا کہ سینہ چاک ہوا، پھر سرکار اقدس کا سینے سے دل نکالا گیا اور اس دل کو نور حکمت سے بھرا گیا۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دل کو دیکھا تو اس دل کے اندر 2 کان تھے اور 2 آنکھیں تھیں۔ تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ حضور کے 2 کان اور تھے، وہی تو غیب سنا کرتے تھے، 2 آنکھیں اور تھیں، وہی تو غیب دیکھا کرتی تھیں۔ تو جب اتنا اس نے سنا تو کہا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ جواب بالکل سچ دیا، ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے آنکھیں تو سوئیں گے مگر دل ان کا کبھی نہیں سوئے گا۔ اور ایک وجہ اور ہے دل نہ سونے کی، کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو ہر وقت بے قرار ہیں اور اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں، تو جب محبوب ہی غافل ہوگا تو ان کی فریاد رسی کون کرے گا؟ تو اس لیے حضور ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سوریہ جو جماعت کا سرگنا تھا اس نے کہا یہ جواب تو بالکل صحیح ہے لیکن کچھ سوالات اور ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ ایک سوال یہ ہے، یہ اسی آیت کریمہ کا میں وہ بتا رہا ہوں کس موقع پر یہ اتری اور یہودی کیسے جبریل کے دشمن بنے۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ بچہ کبھی ماں کی صورت اپناتا ہے، کبھی باپ کی صورت پہ چلا جاتا ہے،
کبھی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کا منی غالب آتا ہے، چونکہ ماں باپ کے ملنے سے اور دونوں کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے جب وہ آپس میں ملتا ہے تو اسی کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اب جس کا مادہ، جس کا منی غالب ہے، طاقتور ہے، زیادہ ہے، بھاری ہے، تو بچہ اسی کے مشابہ جائے گا۔ اس وقت ماں کا بھاری پڑ گیا تو مشابہت ماں کی آ جائے گی، باپ کی بھاری پڑ گئی منی تو باپ کی مشابہت آ جائے گی۔ اس کی تصدیق بخاری شریف کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، یہ جو حضور نے فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی ایسی زوجہ ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا، ام سلمہ کا، یہی وہ ام سلمہ ہیں جن کو حضور نے وہ مٹی دیا تھا کہ شیشی میں رکھ لو اور روزانہ دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے اسی دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ یہی ام سلمہ تھی۔ تو ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت آئی بارگاہ میں اور اس نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی سونے میں خواب دیکھ کر ناپاک ہونا کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ اور جب عورت خواب دیکھے، احتلام کرے تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تمہارا کپڑا بھیگا ہے، تمہارا بستر بھیگا ہے، یعنی منی کے نکلنے کا کوئی اثر پا رہی ہو تو تم پر بھی غسل فرض ہے، جیسے مردوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اتنا سنا تو ام سلمہ نے اپنا سر ڈھانپ لیا اسے۔ ام سلمہ نے مارے شرم کے سر ڈھانپ لیا، اور حضور کی موجودگی میں وہ عورت یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اور ڈائریکٹ انہوں نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا تھا، پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا، جو حق بات ہوتی ہے وہ اللہ بیان کر دیتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ حق بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ عورت کو احتلام ہو تو کیا غسل فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا اذا رأت الماء، جب پانی دیکھ لے تو غسل ہے، یعنی منی کا اثر کپڑے پر یا بستر پر دکھائی دے رہا ہو تب ہے اس پر غسل۔ تو ام سلمہ نے سر ڈھانپ لیا مارے شرم کے۔ جب وہ چلی گئیں تو ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے وہاں بھی یہی جواب دیا، فرمایا فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا، اگر عورت کو منی نہ نکلے اور احتلام نہ ہو تو پھر کس وجہ سے بچہ کبھی کبھی مشابہ ہوتا ہے ماں کے، ماں کی صورت پر جاتا ہے، ماں کی عادتوں پر چلا جاتا ہے، بناوٹ ماں جیسی لگتی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ یہ حضور نے وہاں بھی فرمایا۔ اس موقع پر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک تحقیق بتاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی کی ملاقات ہوئی اور دونوں کی منی ملی آپس میں، تو بچے جو رحم ہے، ماں کا جو رحم ہے جسے ہم بچے دانی کہتے ہیں، اس میں قدرت نے دو خانے بنائے ہیں، ایک داہنے سائٹ میں، ایک بائیں سائٹ میں۔ اگر منی اندر گیا اور داہنے سائٹ میں چلا گیا تو اب لڑکا ہی ہوگا، اور بائیں سائٹ میں چلا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب لڑکی ہی ہوگی۔ لیکن پھر بھی یہاں دیکھا جائے گا کہ داہنے سائٹ میں منی گیا، مگر کس کی منی غالب ہے؟ جس کی منی غالب ہوگی مشابہت اس کی ہوگی،
لیکن پیدا لڑکا ہی ہوگا کیونکہ داہنے سیٹ میں منی چلی گئی. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختصر جواب دیا کہ بچہ مشابہ ماں کے اس وقت ہوتا ہے جب ماں کی منی غالب ہو، اور باپ کے مشابہ ہوتا ہے جب باپ کی منی غالب ہو. تو اس نے کہا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ جواب بھی بالکل سچ دیا. ایک تیسرا بھی سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ لوگ جنت میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو جنت میں کون سی غذا دی جائے گی؟ یہ توریت میں اس نے پڑھ رکھا تھا. اب آپ یہیں سے حضور کا علم غیب بھی جان سکتے ہو کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ ابھی ان کا بیان نہیں ہوا ہے، پرانی کتابوں میں ہے، اور حضور نے ایک سبق بھی کسی سے پڑھا نہیں ہے، مگر جو پرانی کتابوں میں لوگ پڑھ چکے تھے ہو بہو میرے آقا وہی جواب دے رہے ہیں. اس سے پتہ چلا حضور کو پڑھانے والا اللہ ہے. تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے کون غذا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا فش، مچھلی. سب سے پہلے اسے مچھلی ملے گی. ایک روایت میں یہ ہے کہ زمین پر جو گیہوں ہے اس کی روٹی بھی ملے گی. ایک روایت میں ہے بیل کا گوشت بھی ملے گا. بہرحال مچھلی ملے گی اس کو کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور ایک اور سوال ہے، ہم سارے لوگ ابھی ایمان لائیں گے اور پوری جماعت ایمان لے آئے گی، آپ سوال کا صرف جواب دیتے رہیں. آپ یہ بتائیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو باپ کی منی سے کیا کیا بنتا ہے اس کے جسم میں، اور عورت کی منی سے کیا کیا بنتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی منی سے ہڈی اور پٹھے بنتے ہیں، اور عورت کی منی سے اس کا بال، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے ناخون، ان میں اثر ماں کا ہوتا ہے، اور ہڈی میں مین اثر باپ کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا آپ نے سچ جواب دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک چیز اور بتا دیں، بس آخری چیز ہے یہ. یعقوب علیہ السلام نے ایک قسم کھائی تھی اور انہوں نے اپنے اوپر کوئی جائز چیز کو ناجائز کر لیا تھا. اے اللہ کے رسول یہ بتائے کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے قسم کھا لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ کبھی نہیں پیوں گا. تو جب سارے سوالوں کا جواب اسے مل گیا تو اب اخیر میں ایسی بات پوچھتا ہے کہ بکھر جاتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتائے آپ کے پاس یہ خبریں لاتا کون ہے؟ پرانی کتابوں کی جو باتیں ہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں، تو اللہ کے پاس سے جو باتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ باتیں لاتا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل. تو اس نے کہا پھر تو ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اگر میکائیل یہ سب لائے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. ہم جبریل چونکہ لائے ہیں، ہم کو جبریل سے بہت پکی دشمنی ہے. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا یہودیوں کے اس سرغنہ نے کہا کہ ہمیں جبریل سے اس لیے دشمنی ہے کہ جبریل ہی ساری سزائیں لے کر آتے ہیں اوپر سے. ہمارے باپ داداؤں کو جتنا عذاب آیا جبریل لے کے آئے، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ صدیوں سے ہماری نسل میں نبی ہو رہے تھے، بنو اسرائیل ہی میں کوئی نہ کوئی نبی بنتا تھا، مگر یہ جبریل ہیں جو بنو اسماعیل میں نبوت لے کے پہنچ گئے اور آپ نبی بن گئے. تو اس طریقے سے بہت بڑی بڑی چیزیں انہوں نے کی ہے. نبوت ہمارے خاندان کی چھن گئی ان کی وجہ سے، باپ داداؤں پہ طرح طرح کے عذاب آئے ان کی وجہ سے.
اس لیے ہم لوگ جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، اب چونکہ وہی آپ کے پاس سے سب کچھ لائے ہیں اس لیے ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ بات کہی تو یہ آیت کریمہ اتری، اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب، جو بدنصیب جبریل جیسے فرشتے کے دشمن ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ جبریل یہ اپنے گھر سے بنا کے نہیں لاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن جو اترتا ہے آپ کے سینے پر، یہ میں دیتا ہوں جبریل کو، تب جبریل لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ تو یہودیوں کو جبریل کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ جو قرآن جبریل تمہارے پاس لے کے پہنچے ہیں، اس قرآن کے اترنے سے ان پر جو کتابیں اتری تھی ان کے نبیوں پر، اس کی بھی سچائی ثابت ہو گئی، کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، توریت میں لکھا تھا کہ ایک آخری کتاب آئے گی، تو جب آخری کتاب آ گئی تو اس سے توریت کی بات سچی نکلی، تو ان کی کتاب سچی ثابت ہوئی، ان کے نبی کی نبوت سچی ثابت ہوئی، تو یہ تو جبریل کا احسان تھا ان پر۔ اور پھر یہ قرآن مومنوں کے لیے تو شفا ہی شفا ہے، الحمدللہ مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ تو اگر یہ یہودی اس پر ایمان لاتے تو گویا کہ جبریل ان کے لیے شفا کا ایک بہت بڑا سمندر لا رہے ہیں اللہ کے پاس سے، تو جس کے ذریعے شفا ملے وہ دشمن نہیں، وہ دوست ہوتا ہے۔ لیکن یہ منحوس ہیں جو جبریل کو دشمن، وہ تو اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں۔ یہ ایک اس کا پس منظر ہے۔ دوسرا ایک پس منظر اور ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ جب حضور مدینہ شریف میں آئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین مدینہ شریف سے تھوڑی دور پر ان کی زمین تھی اپنی، اس زمین کو کبھی کبھار آپ دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو وہیں پر یہودیوں کا ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، مرکز، جہاں پر بڑے بڑے یہودی اکٹھا ہوتے تھے، اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ یہودی توریت کے بارے میں بات کرتے تھے کہ توریت میں یہ ہے، توریت میں یہ ہے، توریت میں یہ ہے، یہ ساری باتیں وہاں ہوتی تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم جا کے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم وہیں بیٹھے تو اس دن یہودیوں کے بہت بڑے بڑے عالم وہاں جمع تھے، تو ان یہودیوں کے علماء نے کہا کہ تم پہلے صحابی ہو جو ہماری مجلس کو زینت بخشتے ہو، ہم لوگ تمہارے احسان مند ہیں، اس نبی کے جتنے صحابی ہیں سب ہم لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ایک تم ہو جو ہمارے یہاں آتے ہو، بیٹھتے ہو، اس لیے ہم لوگ آپ کے احسان مند ہیں۔ ہم لوگ جیسے آدمی ہوتے تو زبان اب بند ہو جاتی۔ عمر فاروق کی جرأت، آپ نے ارشاد فرمایا یہودیوں، میں اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ تم حق پہ ہو، میں اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ تم سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ توریت میں بھی میرے حضور کی تعریف موجود ہے، میں یہاں بیٹھ کر وہی سننا چاہتا ہوں کہ توریت میں بھی سن لوں تاکہ میرے ایمان میں اور نور بڑھ جائے۔ تو میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں، میں تمہارے فیور میں نہیں بیٹھتا ہوں کہ تم کو سچ سمجھتا ہوں۔ تب جب یہ فاروق اعظم نے کہا تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کا رد کیا گیا کہ جبریل کے احسان مند ہونا چاہیے، جبریل سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو آیت اتری ہے اس آیت سے توریت، انجیل، زبور، ان کتابوں کی سچائی ثابت ہوئی، تو پرانے لوگوں کو تو حضور کا احسان ماننا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا گیا؟ ہدی و بشریٰ للمومنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ تو کیا مطلب؟ قرآن آنے کے بعد توریت منسوخ ہو گئی، قرآن آنے کے بعد پرانی کتابیں منسوخ ہو گئیں،
تو اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تو ان کے لیے جنت کی بشارت تھی، ان کے لیے جنت کی ہدایت تھی، تو ایسے لوگوں کو تو جبریل کا احسان ماننا چاہیے، مگر یہ ان کی نحوست تھی کہ انہوں نے جبریل کو دشمن مانا، تو اللہ نے فرمایا وہ جبریل کو دشمن نہیں مانتے، وہ اللہ کو دشمن مانتے ہیں۔ یہیں سے ایک عقیدہ بھی نکلا کہ اللہ والوں سے دشمنی حقیقت میں یہ اللہ سے دشمنی ہوتی ہے۔ جبریل اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو جب جبریل کی دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی کہا کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں گویا وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اب بتاؤ یہ اولیاء اللہ بھی اللہ والے ہیں، یہ شہداء صالحین بھی اللہ والے ہیں، اور سارے نبی بھی اللہ والے ہیں۔ اگر ان شخصیتوں میں سے کسی کو دشمنی کسی سے ہو گئی تو حقیقت میں اس نے اللہ سے جنگ مول لے لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ولی سے محبت کریں، ہر سلسلے کے کامل ولی سے محبت کریں، جس بھی سلسلے کا ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو۔ ایمان درست ہو تو ہر ولی سے محبت۔ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے جنگ کے لیے گویا اعلان کر دیا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے جنگ جیتے؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان آیات قرآنیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔